کہ یہاں پر تبلیغی جماعت کے کچھ 4 بندے آئے، وہاں اتنی سردی ہے نعوذ باللہ کہ نقطہ ان جماعت سے بھی نیچے، 0 سے بھی نیچے۔ اب وہ مسجد ڈھونڈ رہے، مسجد کہاں ملے بھائی ان علاقوں میں؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی گرجا ہے، انہوں نے کہا کچھ وہ ہے تو ان کا عبادت خانہ نا۔ وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پادری صاحب ان کے جو تھے وہ نکل آئے۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ دیکھا داڑھی والے ہیں، بیگ کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، اور یہاں کوئی ہمیں مسجد نہیں ملی ٹھہرنے کے لیے، اگر آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنے اس گرجے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ چلو ورنہ باہر تو ہم مر جائیں گے سردی میں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، چونکہ وہ ان کا مولوی تھا نا، پادری تھا نا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ حضرات میں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، نہ تو یہاں میرے اس مقصد میں کوئی تم تبلیغ کرو گے، نہ تقریر کرو گے، اور نہ گشت میں جاؤ گے، نہ کسی کو تبلیغ کر کے یہاں لے آؤ گے، بس تم اپنی رات گزارو اور پھر آرام سے صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں، اور یہ سارا کچن ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز جو مرضی ہے پکاؤ کھاؤ، اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ٹھیک ہے، شرط منظور ہے، ہم نے تو رات گزارنی ہے، کہاں ہم گشت پہ جائیں گے اور کہاں کسی کو یہاں لے آئیں گے۔ بہرحال انہوں نے کھانا وانا بنایا، کھایا، نمازیں پڑھی، پھر رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو ان کا جو امیر تھا نا جی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بھائی دیکھو، اس پادری نے، چاہے یہ کوئی بھی ہے، یہ عیسائی ہے یا کافر ہے، اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اس نے ہمارے لیے اپنے مرکز کا دروازہ کھول دیا، ہم مہمان خانہ کھول دیا، ہمارے سونے کے لیے بستر، بیڈ، کھانے مہیا کیے ہیں، اب تم دعا کرو اللہ سے، رو رو کے گڑ گڑا کے کیا اللہ اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھول دے۔ اب وہ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، وہ پادری جو تھا نا وہ چھپ کے سن رہا ہے، یا اس نے کوئی سسٹم ایسا رکھا ہوا تھا کہ وہ سن لیتا تھا۔ صبح کی نماز پڑھی، ناشتہ کیا، وہ آ گیا۔ انہوں نے کہا حضرات میں نے رات سنا ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بات سنو، مجھے کلمہ پڑھا دو، آپ کو ہم سے اتنی ہمدردی ہو گا، کیوں ہمدردی نہ ہو بھائی، تم انسان ہو، مولوی ہو، ان کے عالم ہو، احبار ہو، اور اللہ تو ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہماری طرف، ہم اسی بات میں اتفاق کر لیں، اللہ کی توحید پر، انبیاء کی نبوت اور رسالت پر۔ تو اس نے کہا دیکھو میری ایک شرط ہے کہ میرے اسلام کے بارے میں کسی کو بتلانا نہیں۔ نے کہا اتنی جلدی تمہیں اثر کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں حضور پاک کی گیا، اور حضور پاک نے فرمایا یار ان بندوں کو دیکھ کر بھی تمہیں دین اسلام سمجھ نہیں آیا، تو بس میرے لیے اس سے بڑی ہدایت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات کسی کو نہ بتلائیں، لیکن میں انشاءاللہ صرف خود مسلمان نہیں، اسلام کے لیے کام کروں گا۔ انہوں نے کہا جی اس بندے نے اتنی محنت کی کہ اپنے پورے حلقے کو کلمہ پڑھا دیا، اس لیے جب آپ ہمدردی کریں گے تو اس وقت اثر ہو۔ تبلیغی جماعت والے بڑی اللہ والوں کی جماعت ہے، اور ان کے جو خدمات ہیں کم سے کم اس وقت مجھے اور کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آئی جو دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ باقی غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ تو بیچارے، ان کا تو مقام یہی ہے نا کہ جو ملا ساتھ لگا لیا، جو ملا ساتھ لگا۔ اب جاہل بھی تو ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، اگر وہ کوئی باتیں کریں تو تبلیغی جماعت کا قصور تو نہیں ہے نا، ورنہ یہ علماء کی جماعت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری تجویز کی تھی، حضرت مولانا الیاس صاحب کو تبلیغ میں لگایا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نظام خانقاہی سنت کے مطابق چلانے پہ لگایا تھا، حضرت مفتی کفایت اللہ کو فتویٰ لکھنے پہ لگایا تھا، حضرت مدنی کو انگریز کے خلاف، حضرت شیخ الہند کو انگریز کے خلاف جہاد پہ لگایا۔ یہ ساری نظام جو ہے حضرت گنگوہی نے بنایا تھا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ پھر بھی حضرت الیاس فرماتے ہیں
کہ میں پریشان تھا کہ حضرت نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا نا کہ اللہ پاک کے نبی کی امت کو دین پہ لگاؤ، تبلیغ کرو۔ میں غریب آدمی کہاں میں دنیا کو تبلیغ کر سکتا ہوں؟ کہتے میں مکہ شریف آ گیا، پھر مدینہ شریف آ گیا، استخارہ کرتا رہا، کئی راتوں کے استخارے کے بعد اللہ نے دل میرا کھول دیا کہ جاؤ یہ کام کر۔ پھر میں نے جا کے یہ کام شروع کیا، اور کام بھی میوات سے شروع کیا۔ وہاں میواتی ایک قوم ہے، بڑی اکھڑ قوم ہے، ماشاءاللہ عجیب قوم ہے۔ تو کہتے ہیں بھیا نے وہ ایسی قوم ہے کہ جاہل اور اکھڑ، اسی میں تبلیغ شروع کی۔ اب کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھے آدمی کو نماز سکھائی، بڑی مشکل سے اس بیچارے کو نماز وضو کرنا سکھایا، نماز سکھائی۔ دوسرے دن جو میں آیا تو مجھے بڑی خوشی سے ملا، کہنے لگا حضرت اللہ پاک آپ پہ راضی ہو، آپ نے جو مجھے اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے نا، میرا پیٹ بند رہتا تھا، اب ہوا چلتی رہتی ہے۔